کہ میں ان کی موجودگی میں آپ حضرات کو اپنا سبق سنا رہا ہوں. مختصر سی گفتگو کروں گا اور انشاءاللہ آپ کے درمیان سے چلا جاؤں گا. آپ حضرات توجہ کے ساتھ بات کو سنتے رہیں. میرے بھائیوں اور بزرگوں اور پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ماں اور بہنوں، میں نے ایک مختصر سی ایک حدیث پڑھی، اس کا مطلب بیان کر کے آپ حضرات کے درمیان سے رخصت ہو جاؤں گا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کہ پکا سچا مسلمان کون ہے؟ پکا سچا مسلمان جو مسلمان کہلانے کا مستحق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا مطلب اس طریقے سے سمجھیے کہ حقیقت میں مسلمان کہلانے کا مستحق وہ شخص ہے جس کی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کسی سے کسی کو تکلیف پہنچ گئی تو وہ مسلمان نہیں. جیسا کہ ایک آدمی نے نماز چھوڑ دی تو کوئی بھی مفتی اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگائے گا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ ہاں حقیقت میں یہ مسلمان نہیں، کیونکہ اس نے نماز جو اہم فریضہ ہے اس کو ترک کیا. تو اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر بھی ہے کہ حقیقت میں مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان اور ہاتھ اور جس کی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ حدیث اسلام کی 5 چیزوں پر بنیاد ہے: عبادات، عقائد، معاشرت، اخلاق اور اسی طریقے سے عبادات. یہ 5 چیزیں ہیں. ان میں سے یہ جو حدیث ہے معاشرت پر دلالت کرتی ہے. معاشرت کس کو کہتے ہیں؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں. ایک آدمی کو دوسرے سے واسطہ پڑتا ہے، میاں کو بیوی سے، بچوں کو والدین سے، والدین کو کسی سے اور پڑوسیوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے. تو ان کے ساتھ ہم اپنا کس طرح کا رویہ اختیار کریں، اس کو معاشرت کہتے ہیں. قرآن کریم کے اندر بھی اس چیز پر بڑا زور دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال کے طور پر قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا، جب کسی کے گھر کے اندر داخل ہو تو اس سے پہلے اجازت لے لو. اس کو عربی میں استئذان کہتے ہیں. میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس میں تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت مانگنے کے بارے میں قرآن کریم کے اندر 2 رکوع نازل فرمائے ہیں. تو اس کو معاشرت کہتے ہیں. جبکہ نماز کا ذکر قرآن کریم کے اندر تقریباً 63 جگہ پر آیا ہے، لیکن تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی فرمائی. لیکن معاشرت یعنی استئذان کی تفصیل خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنے آپ ارشاد فرمائی. میرے بھائیوں اور بزرگوں، معاشرت پر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ جب ان کے پاس کوئی آیا کرتا تھا، بیعت ہوا کرتا تھا، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، اگر تمہیں عابد بننا ہے، اگر تمہیں زاہد بننا ہے، اگر تمہیں اللہ والا بننا ہے تو وہاں چلے جاؤ، وہاں بھی خانقاہ کھلی ہوئی ہے، اس جگہ پر چلے جاؤ، وہاں پر بھی خانقاہ کھلی ہوئی ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت علامہ تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تو یہاں اپنی خانقاہ میں لوگوں کو انسان بناتا ہوں. سب سے پہلے انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان بن جائے.
اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اگر ہم نے کسی کو اپنی ذات سے تکلیف پہنچا دی، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اس نے فلاں کے اوپر اگر تکلیف پہنچا دی تو ظلم کر دیا، اور فرمایا اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ ڈائریکٹ عرش پر پہنچ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ کسی کو اپنی ذات سے ہم تکلیف نہ پہنچائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم اس چیز کا خیال نہیں فرماتے۔ حضرت علامہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جانور تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک جانور تو وہ ہے جو اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، صرف فائدہ ہی فائدہ پہنچاتا ہے۔ مثال کے طور پر گائے ہے، بکری ہے، بھینس ہے، یہ اپنی ذات سے صرف دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتے، صرف فائدہ ہی فائدہ پہنچاتے ہیں بذریعہ دودھ۔ اگر ان سے نقصان پہنچتا بھی ہے تو بہت کم۔ دوسرے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ جانور ہیں جن کی ذات سے نہ تو کسی کو فائدہ پہنچتا ہے اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچتا ہے۔ جیسا کہ جنگل کے اندر اس طرح کے بہت سارے جانور ہیں، گیدڑ ہے، لومڑی ہے، ان سے کسی کو اس قدر زیادہ نقصان نہیں پہنچتا، الا ماشاءاللہ اگر کھیتی کا کسی کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ تیسرے جانور وہ ہیں جو انسان کو صرف نقصان ہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ وہ کون سے جانور؟ شیر ہوا، چیتا ہوا، بچھو ہوئے، اس طرح سے سانپ ہوئے، یہ انسان کی ذات کو صرف تکلیف ہی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس بات کو نقل کرنے کے بعد امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے انسان، اگر تجھے جانور بننے کا اتنا ہی شوق ہے، اگر تیرا انسانیت کے اندر دل نہیں لگتا، اگر تو انسان بننا نہیں چاہتا، اگر تو جانور ہی بننا چاہتا ہے اور جانوروں کی صفات اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، امام غزالی انسان کی طرف مخاطب ہو کر کے فرماتے ہیں، اے انسان، اگر تجھے جانور بننا ہے تو پہلی قسم والا جانور بن جا کہ جو دوسروں کو صرف فائدہ ہی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور اگر تو یہ بھی نہیں کرنا چاہتا تو پھر دوسری قسم کا جانور بن جا جو اپنی ذات سے نہ تو کسی کو تکلیف پہنچاتے اور نہ اپنی ذات سے فائدہ پہنچاتے۔ ایسا مت بن کہ تیری ذات سے دوسروں کو تکلیف ہی تکلیف پہنچے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور میرے لیے اس وقت میں زیادہ بولنا مناسب نہیں۔ حضرت بھی یہاں پر تشریف فرما ہے۔ میں تو جب حضرت کا چہرہ دیکھا تو مکہ استاد صاحب آگئے، بچہ کیسے سبق پڑھے گا، تو میں نے آپ کے سامنے ایک سبق پڑھ دیا اپنی ذات سے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں آج کے جلسے میں آپ کو صرف یہ نصیحت کرتا ہوں، کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچائے۔ اور سبھی حضرات بیٹھے رہے، مفتی حضرت مفتی ریاست علی صاحب NCR NPR NRC ان چیزوں کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے۔ آپ حضرات کا یہاں پر رکنا بہت لازمی ہے، اس لیے سبھی حضرات رکے رہے۔ تو میں تو آخری بات بس اتنی عرض کر رہا ہوں، حقیقت میں پکا سچا مسلمان وہ شخص ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں، نماز نہیں پڑھی یہ اللہ کا حق ہے، اللہ اگر چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ صدقہ نہیں دیا، زکوٰۃ ادا نہیں کری، آپ کے اوپر فرض تھی، اللہ کا حق ہے، اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، پکڑ بھی کر سکتا ہے، لیکن چاہے تو مغفرت بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو ہم نے اپنی ذات سے تکلیف پہنچائی تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرماتے۔ ہمیشہ دوسروں کا دل خوش رکھو، دوسروں کی دعائیں لو، کبھی کسی کے دل کو رنجیدہ نہ کرو۔ اگر کسی کے دل کو ہم نے ستایا تو ہم ہو گئے ظالم اور وہ آدمی ہو گیا مظلوم، اور اگر اس نے ہاتھ اٹھا لیا اللہ کی بارگاہ میں تو مظلوم کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس چیز سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو میں تو بس آج کا سبق آپ لوگوں کو یہی سناتا ہوں کہ اپنی ذات سے، چاہے کوئی ہندو ہو، چاہے کوئی سکھ ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، انسانیت کے ناطے سے آپ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ تو ہو گیا تھا میرا سبق۔
اب تقریر تو مجھے کرنی بھی نہیں تھی، بلکہ یہ قاری داؤد صاحب جو ہے اس مدرسے کے جو ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ، کم عمری کے اندر ہی ان کے اندر مجھے جذبہ نظر آ رہا ہے، اور ماشاءاللہ یہ فعال آدمی ہے، متحرک آدمی ہے۔ 1 سال کے اندر ہی ماشاءاللہ دیکھو کیا گلاب انہوں نے آپ کے تیلی والے کے اندر کیا گلاب کھلا دیا، اس کی خوشبو ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے سے بچوں کی شکل میں نظر آ رہی ہے۔ ابھی وہ بچہ 1.5 سال کا تھا، جو نماز کی جو چیزیں نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے وہ بچہ ساری سنا رہا تھا، میں تو تعجب میں گیا۔ تو ماشاءاللہ 1 سال کے اندر قاری داؤد صاحب نے کیا گل کھلا دیا، انشاءاللہ کچھ دنوں میں پورا تیلی والا اس خوشبو کو محسوس کرے گا، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ۔ تو بھئی یہ مدرسے ہیں، آپ حضرات جانتے بھی یہ دین کے قلعے ہیں۔ اب جو ہے جس طریقے سے کچھ ہمارے گھر کی ضروریات ہوا کرتی ہے، اسی طریقے سے مدرسہ بھی در و دیوار کا نام نہیں ہے کہ بھئی ایک دیوار ادھر کو کر لیے، ادھر کو کر لیے، ادھر کو۔ مدرسہ اصل افراد کا نام ہے، اس میں کام کرنے والے اور جن پر کام کیا جائے یعنی پڑھنے والے بچے، اصل مدرسہ وہ ہوتا ہے۔ تو آپ حضرات ماشاءاللہ، میں پچھلے سال بھی آیا تھا، میں کل بھی یہاں پر حاضر ہوا تھا، مائیں اور بہنوں نے تو ماشاءاللہ حد کر دی۔ ماں اور بہنیں کل جلسے کے اندر شریک ہوئی تھی، میری ان سے مختصر سی گفتگو بھی ہوئی تھی پس پردہ، تو ماشاءاللہ انہوں نے حد کر دی تھی۔ جس انداز میں، جس طریقے سے میں نے ان سے مدرسے کے لیے کچھ مطالبہ رکھا تھا، ماشاءاللہ انہوں نے وہ مطالبہ پورا کیا۔ تو پہلے تو میں کچھ آدمیوں کا نام بول دوں۔ ایک ہمارے بھائی ہے عثمان ابن عرفان، اچھا یہ بات پہلے نہ بتا دیتے آپ بھائی، قاری صاحب کہہ رہے ہیں 3 سیٹ ڈالنا ہے یہاں پر، اس کا خرچہ تو بتا دو قاری صاحب کتنا ہوگا؟ 25,000؟ اچھا 20-25,000، 20-25,000۔ تو ماشاءاللہ آپ ٹینشن نہ لو، یہ ہمارے بھائی تیلی والے بڑے دل جگر والے آدمی ہیں، بڑا جذبہ رکھتے ہیں، ہمت رکھتے ہیں۔ جب یہاں کی عورتیں ایسی ہیں، انہوں نے کل آپ کا مطالبہ پورا کر دیا تھا یا نہیں؟ آپ نے کیا کہا تھا؟ ایک دیوار ہونی، یہاں یہ ہونا، یہ ہونا، ماشاءاللہ خرچہ انہوں نے پورا کر دیا تھا۔ وہ تو تھی عورتیں کم سن، صنف نازک، بہت ہی بیچاری کمزور ہوتی ہیں، دل بھی ان کا کمزور ہوتا ہے، لیکن ایسے دین کے کام میں ماشاءاللہ ماں اور بہنوں نے بھی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا تھا۔ آپ بالکل بے فکر رہیں، یہ ہے تیلی والے کے مرد حضرات، یہ تو بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ کل عورتوں نے بھائی کتنا کر دیا تھا قاری داؤد صاحب؟ 12 یا ابھی تک انہوں نے گنا نہیں تھا، 12 یا 15,000 روپے کر دیے تھے۔ تو آپ حضرات 20,000 روپے، اسی لیے میں نے بہت زور سے بولا تھا 20,000 روپے آپ حضرات کو دینے ہیں۔ اب چاہے تو مشورہ کر لو آپس میں کہ بھائی 4 آدمی 5-5، چاہے تو اس طریقے سے کر لو، اور چاہے ایک آدمی، یہ تو رنگا میں دیے اس نے، ویسے کیا نام ہے اس کا بھائی کا؟ گلو، ویسے پورا نام اس کا گل حسن ہوگا۔ گلو نے 100 روپے مرکز صوت الاسلام کے نام سے دیے ہیں۔ تو سب سے پہلے کتنے بول رہے؟ اچھا یہ کچھ نام ہے، عثمان ابن عرفان مرحوم 3,000 روپے، ان سے الگ کرنے 20,000 روپے، یہ تو ہو چکے۔ ثانیہ بنت سلیم و ترنم 2,500 روپے، نازیہ بنت نوشاد 1,000 روپے، نغمہ بنت شہزاد 3,000 روپے، ثانیہ بنت عبدالجبار 1,000، شفا دلشاد کی 1,000، اقرا بنت دلشاد 500، رانی صاحبہ نثار کی صاحبزادی 1,000 روپے۔ فرمان بھئی یہ تو باہر کے آدمی دے رہے ماشاءاللہ۔ فرمان سسونا انہوں نے 1,000 روپے،
اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس بھائی کو قبول کرے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس بھائی کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے۔ تو بھائی مجلس میں ایسا بتلا دیجئے، میں زیادہ آپ سے درخواست نہیں کر رہا، زیادہ آپ سے مطالبہ نہیں کر رہا، میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون ہے اللہ کا پروانہ، نبی کا دیوانہ، شمع رسالت کا پروانہ، جو اپنی جانب سے سب سے پہلے کھڑا ہو کر کے 5,000 روپے بلوائے۔ کون ہے اس مجلس کے اندر؟ بھائی کوئی دیکھ لو، مشورہ کر لو، بے عزتی نہ کرواؤ میری یہاں سے۔ میں ابھی ایک مفتی صاحب سے کہہ رہا تھا، مفتی تنویر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہا 5,000 روپے تو کوئی نہ کوئی دے ہی دے گا، چاہے مشورہ کر لو، ایسا نہ کرو، میری بھی عزت رکھ لو، میں تو یہی علاقے کا آدمی ہوں۔ تو دیکھنا چاہتا ہوں، ارے قاری داؤد صاحب اتنے بچوں کے، یہ بچے فارغ ہوئے ہیں، ان کے پکڑی بندھی ہوئی ہے، یہ کیوں اتنے ڈھیلے لگ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو ان لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے۔ کیا نام ہے بھائی؟ بس 3,000 میں نہیں کام چلتا۔ قاری داؤد صاحب، ہاں جی قاری داؤد صاحب، یہ شہزاد بھائی 3,000 روپے کہہ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، ہماری ایک بہن نے اپنے کنڈل دیے۔ دیکھو دین کی جذبہ رکھنے والی مائیں اور بہنیں ایسی ہوتی ہیں، بیچاری کے پاس پتہ نہیں نئے ہے بھی یا نہیں، مدرسے کا نام سن کر، مدرسے کی محبت میں آ کر ہماری ایک بہن نے اپنے کنڈل بھجوا دیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس بہن کو قبول فرمائے۔ بھائی شہزاد کے کتنے بول رہے ہیں ان کے؟ 2 ادھارے کر لو۔ اچھا بھائی وہ تو 5 کہہ رہے ہیں، آپ آپس میں صلح کر لو، آپ بعد میں پھر بولو۔ پیسے تو گنے جا گئے، کوئی بات نہیں، آپ مشورہ کرنا ہے۔ اچھا 21 روپے قاری صاحب کو بھی دیے، چلو جی اس حساب سے تو 5 ہی ہو گئے۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ بھائی قاری داؤد صاحب جو ہے، جو اس مدرسے کے ذمہ دار ہیں، ان کو انہوں نے اپنی جانب سے 2100 روپے کا ہدیہ دیا ہے۔ اللہ تبارک، دیکھو ایک حدیث ہے تحادو تحابو، ہدیہ دیتے رہنا چاہیے، ہدیے سے محبت بڑھتی ہے، اور ہم بھی انشاءاللہ آپ کو ہدیہ دیں گے، دین کی بات ہدیہ دے رہے ہیں ماشاءاللہ، اور بھی دیں گے۔ اور انہوں نے جو ہے قاری صاحب کو 2100 روپے کا ہدیہ دیا ہے۔ لو قاری صاحب آئے اور انہیں کیا نام ہے؟ شہزاد، انہوں نے کل ملا کے، چلو کوئی بات نہیں بھائی، مجموعی اعتبار سے ہمارے جو شہزاد بھائی ہیں، انہوں نے میرے تو کہنے سے بھی زیادہ لاج رکھ لی، انہوں نے 3,000 روپے دے رکھے قاری داؤد صاحب کو، یہ 3 ابھی دیے، 21 سے تو وہ انعام کے ہیں، وہ مدرسے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہاں مدرسے کی بات کر رہا ہوں میں تو انہوں نے جو ہے ماشاءاللہ 3,000 روپے انہوں نے کل یا پرسوں دیے جو خرچ آیا تھا۔ اور اب میں ان کا نام بولنا چاہتا ہوں، ہمارے بھائی محمد شہزاد، انہوں نے بھی 3,000 روپے، اس کا مطلب کسی اور نے بھی دے رکھے ہیں قاری صاحب کے۔ اچھا یہ تو بھائی قاری داؤد صاحب مالدار ہوں گے۔ لو جی قاری داؤد صاحب، یہ 500 روپے کا ہدیہ اچھے والا جوڑا لے گیا نا رڑکی سے، 200 روپے ان کی مٹھائی کے۔ اچھا آج تو بھائی خدا مہربان ہو رہا ہے، دے دیے یہ 200 روپے اپنی بیوی کے لیے مٹھائی لے کے چلے نہیں ہو۔ اچھا شادی بھی نہیں ان کی کبھی بھائی شادی۔ ہاں ماشاءاللہ بھائی شہزاد بھائی نے حق ادا کر دیا ماشاءاللہ، یہ بھی ضروری ہے بھائی۔ یہ بتاؤ، چلو نوشاد بھائی کا نام تو میں بول دوں گا، یہ جو کیا نام ہے ہمارے شہزاد بھائی، ان کا جوڑا کون ملانا چاہتا ہے؟ بس پورے مجمع کے اندر ایک آدھ تو ہونا چاہیے بھائی ایسا۔ یہ بزم میں ہے، شاعر شاعر کہتا ہے یہ بزم میں ہے، یہاں کوتاہ دستی میں ہے محرومی، یہ بزم میں ہے، یہاں کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں، مینا اسی کا ہے، جام اسی کا ہے۔ تو کون بھائی ہے؟ کون ہے اللہ کا پروانہ، نبی کا دیوانہ، شمع رسالت کا پروانہ، خدا کا ماننے والا، قرآن کی فہم رکھنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا، راہ راست پر چلنے والا کون ہے جو میرے شہزاد بھائی کی برابری کرے؟
نور حسن ماشاءاللہ بھائی نور حسن نے 2 روپے دیے 200 روپے دیے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے ہمارے اس بھائی کی عمر میں برکت پیدا فرمائے پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے بھائی ابھی میرا جو اعلان ہو رہا وہ عام اعلان نہیں ہو رہا ابھی تو میں 5000 روپے والے کی کوشش کر رہا ہوں ابھی 5000 روپے سے کم والے جو ہیں وہ ابھی ان کے جذبے کو میں سلام کرتا ہوں وہ ابھی تھوڑا رکے رہے پہلے میں دیکھ لوں کہ کون ان کی برابری کرتا ہے کون کتنا دم لے کے آتا ہے کتنے دے چل دے تو رہا ہوں یہ کیا دیا نوشار بھائی نے کتنے دیے جی تو بھائی 5000 والا 1 5000 2 5000 3 عام طور سے بولنی 3 پہ چھٹک رہے لیکن میں 5 پہ چھوٹ دوں 5000 4 5000 4.5 بھائی دم کم لگ رہا ہے کا کوئی اللہ کا بندہ جو ہاتھ اوپر کر لے 5000 روپے دینے والا آخری عدد رہ رہا بالکل نصف عدد باقی ہے 5005 بھائی ماشاءاللہ شہزاد بھائی نے 5000 روپے دیے اچھا جی اب 3000 روپے والا ہے کوئی بھائی 3000 صرف